خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. عنوان آج کا بڑا پیش آنے والا ہے. عنوان ہے نصیحت. اور یہ کن معنوں میں؟ یہ اکثر ایسا مطلب میں آپ کو اپنے ذاتی رائے بتاؤں تو کبھی مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی بندہ اگر کچھ ذرا سا غلط کام کر رہا ہے، میرا جی بھی چاہتا ہے کہ میں کہوں. اگلے لمحے میں یہ سوچتا ہوں کہ بھائی اگر اس نے پلٹ کر یہ کہا تو وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوگا کہ بھائی جان آپ خود کوئی بہت کوئی دودھ کی دلہے میں جب مجھے بتا رہے ہیں اور یہ بات ٹھیک ہوگی. مطلب میں کئی حوالوں سے میں اس سے زیادہ کمزور انسان ہوں گا کئی حوالوں سے، تو میں کس منہ سے میں اس کو کہوں. ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا ایک اور مسئلہ بھی میں نے ذاتی طور پر دیکھا ہے کہ کبھی کبھی لوگ دلوں کے اللہ جانتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ ان کی نیت صحیح ہوتی ہوگی، مجھے نہیں معلوم، لیکن واقعی وہ کسی چیز کی بات کسی چیز کو صحیح کرنے کے لیے بھی ایسے الفاظ یا ایسے انداز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پھر سامنے والا بھڑکے گا ہی اس پہ. سامنے والا یہ کہے گا کہ بھائی اپنا کام کریے چھوڑیا. میں ایک چھوٹی سی مثال ہوں، مسجد نبوی کے صحن میں تھا تو وہ ایک کپل تھا، وہ میرے میاں بیوی تھے، وہ واک کر رہے تھے، شاید چائے پی رہے تھے. وہ نہیں تو لوگ کبھی سستانے کے لیے قہوہ کوئی بانٹ رہے تھے، لوگ قہوہ پی رہے تھے. تو ایک صاحب آئے، انہوں نے جس انداز سے اس کپل کو کہا نا، یہاں چہل قدمی کے لیے آئے یہاں پہ اپنے ملک سے اس لیے آئے یہاں پہ. اب مجھے لگا کہ یا تو وہ بات یہ نہ کہتے کم از کم اس انداز سے تو نہ کہتے. بھائی ہو سکتا ہے وہ کپل پچھلے 4 گھنٹے سے نمازیں پڑھ رہا ہو، اس کے بعد ذرا سستانے کے لیے چائے پی رہا ہو. تو بہرحال یہ مسئلہ تو نصیحت کرنی چاہیے یا نہیں، یعنی ہم جیسے بندوں کو ہم یا یہ صرف علماء کا ہی منصب ہے، اور پھر کس طرح کرنی چاہیے؟ یہ معصومانہ سوال ہے. قبلہ آپ سے آپ آغاز کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہمارا دین تو خیر نام ہی نصیحت کا ہے. الدین النصیحۃ للہ ولرسولہ وللمؤمنین. ٹھیک. نصیحت عربی میں کہتے ہیں خیر خواہی کو، بھلائی چاہنا. ٹھیک ہے. دین خیر خواہی کا نام ہے. کس کی؟ اللہ کی، اللہ کے رسول علیہ السلام کی، اور تمام ایمان والوں کی. سب ایمان والوں کی ہم نے خیر چاہنی ہے. اور اسی سے انداز لگا لیجئے کہ یہ جو ہم نصیحت کرتے ہیں، اس نصیحت کو بھی نصیحت اسی لیے کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر اس کے اندر خیر خواہی مطلوب ہے. یعنی ہم اگلے کی بھلائی چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہم اسے نصیحت کرتے ہیں. تو اسی سے اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ ہم نے ان تمام پہلوؤں کا لحاظ رکھنا ہے، ان تمام اسالیب کو ملحوظ رکھنا ہے کہ جس سے خیر خواہی کے تقاضے پورے ہوتے ہوں. اگر تقاضے پورے ہونا پھر نصیحت ہی نہ ہوئی. نصیحت ہی نہیں نا، پھر تو سیدھی سیدھی تذلیل ہو گئی. ہم نے تذلیل نہیں کرنی، ہم نے تحقیر نہیں کرنی، ہم نے نصیحت کرنی ہے. تو نصیحت کے اندر بعض اوقات جو انداز ہیں مختلف اسالیب ہے. ایک تو یہ ہے کہ صراحت کی بجائے کنایتاً بات کی جائے، اشارتاً بات کی جائے. الکنایۃ ابلغ من الصراحہ، کہ بعض اوقات جو اشارے کنائے میں بات ہوتی ہے وہ صراحت کے مقابلے میں زیادہ بلیغ ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ گلے کا پردہ رکھا جائے. حضور جان عالم علیہ السلام کا کیا مبارک انداز تھا کہ آپ بارہا نصیحت یوں فرماتے تھے، براہ راست اگلے کو ٹوکنے کی بجائے آپ اگر کہتے تھے ماں بال ناس، لوگوں کا کیا حال ہے، ماں بالو اقوام، لوگوں کو کیا ہوا کہ وہ ایسے ایسے کہہ رہے ہیں. یعنی کسی بات کا پتہ چلتا تھا غلط بات کا تو آپ آ کے اس پہ ٹوکتے یوں تھے. آواز لگاتے تھے، آپ فرماتے تھے کسی کو آواز لگاؤ الصلاۃ جامعہ، آواز لگتی تھی الصلاۃ جامعہ، لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے. اکٹھے ہو گئے، آپ سرکار براہ راست اس آدمی کو کچھ کہنے کی بجائے جنرل ایک بات کہہ دیتے تھے، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اس طرح کہہ رہے ہیں. اب وہ سب کا بھلا بھی ہو گیا، اس آدمی کی اصلاح بھی ہو گئی، اس کا پردہ بھی رہ گیا، اس کی تذلیل یا تحقیر بھی نہیں ہوئی. تو یہ نبوی انداز ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ. تو موعظہ حسنہ ہونا چاہیے. وہ ناصح تجھے آتے نہیں آداب نصیحت، تیرا ہر لفظ دل میں چبھن چھوڑ رہا ہے، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. وہ شاعر نے کہا ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے. ہونا یہ چاہیے نصیحت کا انداز اسلوب یہ ہو کہ اگلا خود کہے ناصحہ کچھ کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دوست جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے. واہ واہ، کیا کہنا ہے، جزاک اللہ، کیا کہنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں قرآن کریم میں ایک چیز ہمیں ملتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اور فرعون کو اللہ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا نا رب تعالیٰ نے کہ اذهبا الی فرعون، کہ دونوں فرعون کی طرف جاؤ، تو ساتھ میں یہ بھی فرمایا. دیکھیں آگے کون ہے؟ خدائی کا دعویٰ کرنے والا، یعنی بالکل اس کا تصرف، اس کی حکومت، اور اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے. تو فرمایا کہ فقولا لہو قولا لینا، کہ دیکھو یہ خیال کرنا کہ اس سے نرم بات کہنا تاکہ وہ سمجھ جائے. جی 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 جی.
اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے. جی 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 صحیح. یعنی نرم بات کرنا تاکہ سمجھ جائے، حجتیں پوری ہو جائیں. آج بچے کو بھی سمجھائیں نا آپ سب کے سامنے، وہ کہتا ہے بابا آپ نے مجھے ہرٹ کیا ہے، بعد میں آپ کے کان میں کہے گا کہ بابا اس طرح نہ کیا کریں، ماں سے کہے گا کہ بابا نے سب کے سامنے مجھے ذلیل کیا ہے. تو بچوں کو بھی بڑے طریقے سے سمجھایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جہاں بڑوں کو سمجھائیں. آج سمجھانے کا انداز کیا ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کے آستینے اوپر ہیں، چلو بھائی بیٹھے ہوئے ایسے خواہ چلو نماز پڑھو. تو نماز تو پڑھ لی اس نے آپ کی بات مان لی. یہ نصیحت کرنے کا انداز ہونا ہی نہیں چاہیے. نصیحت کا یوں سمجھ لیں کہ اس کو سمرائز کریں نا، سب کا بھلا سب کی خیر، یہ اس کا یعنی موٹو ہونا چاہیے. تو سب کا بھلا سب کی خیر اسی صورت میں ہوگی کہ جب نصیحت کرنے والا صحیح طریقے سے نصیحت کرے گا. اب آپ دیکھیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سب کے سامنے کسی کو نصیحت کرنا اس کا بھلا چاہنا نہیں ہے، اس کو ذلیل کرنا ہے. اگر نصیحت کرنی تو اکیلے میں کہیں، اور تجربہ اس بات پر شاہد ہے کہ آپ سب کے سامنے کسی کو کہیں، اس کو ماننی بھی ہوگی نہیں مانے گا، کہے گا نہیں جی، 1000 تعبیلات پیش کرے گا. اور اکیلے میں آپ ایک بات کہیں فوراً کہے گا جی بالکل میں مان جاتا ہوں. تو یہ بات ہے کہ نصیحت کرنے والوں کو بھی صحیح طریقے سے نصیحت کرنی چاہیے، اور جب کوئی دیکھے کہ مجھے صحیح نصیحت ہو رہی ہے تو اسے قبول کرنا چاہیے. واہ واہ، سبحان اللہ. صبح کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذکر تنفع المؤمنین، کہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ جس کا دل نصیحت سے جس کو فائدہ نہ پہنچے وہ سمجھ لے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے نا نصیحت مومن کو فائدہ دیتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کو اچھے انداز سے بات سمجھائی جائے تو اگر اس کے دل میں کجی نہیں ہے، اس کے دل پر مہر نہیں لگی ہوئی ہے، تو یقیناً اس کا کچھ نہ کچھ منیمم اثر ضرور لے گا. اگر فوری نہ صحیح تو دیر کے ساتھ تاخیر کے ساتھ عمل ضرور کرے گا. یعنی نصیحت ایک ایسی چیز ہے، اس کی مثال دیتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی کا جو ایک قطرہ ٹپکتا ہے نا، وہ مسلسل کسی چیز پہ ٹپکتا رہے. ایک قطرے کی اتنی طاقت نہیں ہوتی، لیکن مسلسل ٹپکنے کے بعد وہاں پر نشان یا سوراخ ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح آپ کسی کو پیار بھرے انداز سے کہتے رہو، ایک دن نہیں مانے گا، دوسرے دن نہیں مانے گا، بالآخر اس کو شرم آئے گی کہ یار یہ مجھے روز کہتا ہے، چلو آج اس کی مان لو. قرآن پاک میں سورہ عصر کے تناظر میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ جو کامیاب لوگ ہیں، کامیابی کے جو 4 عناصر ذکر کیے گئے اس میں تواصی بالحق یعنی حق بات کی نصیحت کرنا اور صبر کی نصیحت کرنا. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہم ایک دوسرے سے جدا ہوں اور نصیحت نہ کی ہو. یعنی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے. جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے ذکر کیا نا کہ ہمارا دین تو ہے ہی نصیحت، خیر خواہی ہے. تو خیر خواہی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ بڑا چھوٹے کو نصیحت کرتا ہے. وہ علم میں بڑا ہو سکتا ہے، وہ عمر میں بڑا ہو سکتا ہے، وہ مرتبے میں بڑا ہو سکتا ہے، لیکن بڑا چھوٹے کو نصیحت کرے گا. اور اگر چھوٹے کو کبھی سکھانی ہو کوئی بات بڑے کو تو اس کا تو بہت زیادہ لحاظ کرنا چاہیے. حسنین کریمین کی مثال باقاعدہ ملتی ہے کہ انہوں نے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ وضو صحیح نہیں کر رہا، تو دونوں نے یہ کہا کہ ہم وضو کرتے ہیں، آپ دیکھ کے فرمائیں کہ کس کا وضو زیادہ بہتر ہے. پھر جب انہوں نے وضو کیا حسنین کریمین نے، تو وہ دیکھنے والے نے کہا کہ وضو تم دونوں کا صحیح ہے، میرا درست نہیں ہے. تو اب آپ انداز دیکھیں، نہ تذلیل کی، نہ تحقیر کی، نہ اس کو تنقید کی، بلکہ احسن انداز سے اس تک بات پہنچا دی اور اس نے سیکھ لیا. سبحان اللہ. آج کل کے ماحول کو کہتے ہیں 70 سال کے ہو گئے، 50 سال کے وضو کرنا نہیں آتا، شرم نہیں آتی یار؟ 50 سال کیا کرتے ہو، جھک مارتے رہو. سر تینوں دوستوں نے بہت عمدہ باتیں کی نصیحت کے حوالے سے. خیر خواہی، خیر اندیش ہونا، یہ واقعاً ایک مسلمان کا مسلمان کے لیے بلکہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے لیے تقاضا ہے کہ وہ اپنے انسان ہونے کا ثبوت فراہم کرے. جب وہ دوسرے کی بھلائی کے بارے میں سوچتا ہے، وہ درد کا احساس کرتا ہے. اگر سامنے والے کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے دل میں درد اٹھنا چاہیے، اور جب وہ درد محسوس کرتا ہے تو وہ اس درد کو ایڈریس کرنے کے لیے سامنے والے کو متوجہ کرتا ہے. صحیح ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوالٹی یہ بیان کی گئی کہ عزیز علیہ ما عنتم، کہ پریشانیاں تم پر آتی ہیں، برا ان کو لگتا ہے. حریص علیکم، یہ تمہارے بارے میں حریص ہیں، تمہارا بھلا چاہتے ہیں، تمہارے لیے خیر اندیش ہیں. آپ دیکھیں گے کہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا ایک جملہ ہے کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے. آئینے کا کام کیا ہے کہ جب وہ سامنے ہو جو شخص بھی،
تو وہ اس کا چہرہ اس کو دکھاتا ہے، پھر اس موقع پر بخل نہیں کرتا. چہرے پر اگر داغ ہے تو وہ بتا دے گا کہ چہرے پر داغ ہے. اگر اس کے بال پریشان ہیں تو آئینہ بتا دے گا کہ بالوں کے اندر وہ ترتیب نہیں ہے. لیکن یہ آئینہ کب تک یہ کام کرے گا؟ جب تک وہ شخص سامنے ہے. جب وہ چلا جائے گا اور دوسرا سامنے آئے گا تو وہ یہ نہیں بتائے گا کہ ابھی جو گیا تھا اس کے اندر یہ والا معاملہ تھا، اب وہ اس کا چہرہ بتائے گا. وہ دوسرے کی غیبت اس کے سامنے نہیں کرے گا، اس کا عیب اس کو بتا دے گا تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکے. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ نجف کے حوالے سے، حرم امیر علیہ السلام کے حوالے سے ایک عالم دین کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ اپنے فرزند کو فجر کی نماز کے لیے بیدار کر رہے تھے. اب ظاہر ہے کہ بچہ ہے تو کسمسا رہا تھا اور اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ چلو بیٹا میں انتظار کرتا ہوں، جا کر ساتھ حرم امیر کی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے. جب وہ تیار ہوا اور چلنے لگا تو ظاہر ہے کہ ابھی اوپر دل کے ساتھ چل رہا تھا. اب وہ جب قریب آئے تو جہاں انہوں نے دیکھا، یعنی وہ انتظار کر رہے تھے کہ صحیح موقع آئے گا تب میں نصیحت کروں گا، صحیح موقع پر نصیحت کرنا. جب حرم قریب آیا تو کچھ فقراء نظر آئے جو بھیک مانگ رہے تھے. تو اس موقع پر باپ نے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ جو فقراء یہاں پر موجود ہیں ان کو کتنا مل جائے گا؟ کہا بابا کچھ مل جائے گا. کہا نہیں کتنا مل جائے گا؟ 2-4 دینار مل جائیں گے. کہا یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ 2-4 دینار مل جائیں گے؟ کہا کہ یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہیں، ہاں امکان ہے کہ شاید مل جائے. تو انہوں نے ایک جملہ کہا اور یہ ہے نصیحت کا جملہ کہ بیٹا یہ مشکوک فائدے کے لیے اپنا بستر چھوڑ کر یہاں پر آ گیا. اگر تم نماز کے ثواب، جماعت کے ساتھ نماز کے ثواب، حرم امیر کی مسجد میں جماعت کی نماز کے ثواب، حرم امیر کے سائے میں جماعت کی نماز کے ثواب کے قائل ہو اور یقینی فائدہ جانتے ہو، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ تو مشکوک فائدے کے لیے یہاں پر آ جائے اور تم یقینی فائدے کے لیے بستر چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو؟ یہ وقت پر جملہ کہنا یقیناً بہت مؤثر ہوتا ہے. سبحان اللہ، جزاک اللہ. میں ایک جملہ عرض کروں. یہ نصیحت کرنے والے کو یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کب کہنا ہے، کیسے کہنا ہے، کیا کہنا ہے. سبحان اللہ، جزاک اللہ. بہت نوازش. علماء کرام کا بہت شکریہ. وقفے کے بعد اذان فجر انشاءاللہ. وبصوم غد نويت من شهر رمضان. میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. الصلاة خیر من النوم الصلاة خیر من النوم. اللہ اکبر اللہ
لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ، سبحان اللہ، بہت نوازش. جناب زہیب اشرفی صاحب اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ہمارے تمام نعت خواں حضرات، زہیب بھائی اور تمام دیگر نعت خواں حضرات بڑے زبردست انداز سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں شان رمضان کے سفر میں. اللہ تعالیٰ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. انشاءاللہ ہمارے تمام بھائیوں کو، برادران کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آج 26واں روزہ ہم نے اختیار کر لیا ہے، جس کا مطلب یہ کہ اب اس کے بعد ہماری 3 نشستیں اور ہوں گی شان سحر کی، یا زیادہ سے زیادہ 4 نشستیں اور ہوں گی. اگر 30 رمضان ہوا، 30 کا رمضان ہوا تو پھر 4 نشستیں ہماری اور ہیں. روزانہ کی طرح آج بھی ایک دعا سے اختتام کرتے ہیں. سورہ ابراہیم کی یہ آیات ہیں اور میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. 40 اور 41 آیات نمبر ہے سورہ ابراہیم. یا رب مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے، میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا فرما دیجئے جو نماز قائم کریں. اے ہمارے پروردگار ہماری دعا قبول کر لیجئے. اے ہمارے پروردگار جس دن حساب قائم ہوگا اس دن ہماری مغفرت فرمائیے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائیے اور ان سب کی جو ایمان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ماہ مبارک کے اس آخری عشرے کو جو کہ عذاب، جو کہ نار جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو جہنم کے عذاب سے نجات کا وسیلہ بنائے. ہم سب کے یہ ماہ مبارک کی آخری رات ہے انشاءاللہ. سبحانکا یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. بشرط صحت و سلامتی و زندگی. 1:45 میں ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ و ناصر.